الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی عقائد میں سب سے اہم بنیادی بیسک اور حساس عقیدہ اگر کوئی ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے، جس پر ہمارے اعمال کا دار و مدار۔ ایک مسلمان جب تک اس کا یقین، اس کا ایمان توحید پر نہیں ہوگا، اس کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جب بندگان خدا کی ہدایت کے لیے، انہیں راہ راست بتلانے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا، تو ان کی سب سے پہلی تعلیم یہی تھی کہ وحدانیت کو اپنا لو، ایک الہ، ایک معبود کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں ان کو یہی تعلیم دی ہے وحدانیت۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے یہی بات اپنی امت کو سب سے پہلے بتلائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ایک اللہ کا یقین اپنے دل میں بٹھا لو، یہی کامیابی کی ضمانت ہے تمہارے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی قوم کے لوگوں کو بلا کر یہی کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ اس ایک جملے کے اندر اللہ کے ایک ہونے کا اس بات، اللہ کے معبود ہونے کا اس بات اور غیر اللہ کے معبود ہونے کی نفی کی گئی۔ اس
سے ایک چن لے۔ اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ یقین ہر مومن کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کافی جگہوں پر اکثر و بیشتر آیات کے اندر وحدانیت کو ثابت کیا ہے۔ کہیں صراحتاً کیا ہے، کہیں اشارتاً کیا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ عقیدہ توحید یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے اپنی امت کو ایک عقیدے پر قائم رکھنے کی تعلیم دی، عقیدہ توحید کو اپنے دل کے اندر جمانے کی، اپنے دل کے اندر راسخ کرنے کی تعلیم دی۔ اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سب سے پہلا رکن توحید ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر اپنی امت کو عقیدہ توحید پر قائم رہنے کی تاکید اور تعلیم دی ہے، اور فرمایا ہے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس کا انتقال، جس کی موت اس حالت میں آئے کہ اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری ہو، اس کے دل کے اندر عقیدہ توحید راسخ ہو، فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جنت۔ اسلام نے ہر موڑ پر عقیدہ توحید کو تھامنے کی تعلیم دی، شرک سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ اسلام نہ صرف یہ کہ شرک سے روکتا ہے، بلکہ جتنے راستے شرک تلک جاتے ہیں ان راستوں سے بھی روکتا ہے۔ سابقہ امم کے اندر، پہلی قوموں کے اندر مجسمہ بنانے کی ایک روایت چل پڑی، اسلام مجسمہ بنانے سے روکتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر قسم اٹھائی جائے گی تو صرف ایک اللہ کی اٹھائی جائے گی، اگر قسم کھائی جائے گی تو صرف ایک اللہ کے نام پر کھائی جائے گی۔ اسلام صرف اللہ کی قسم کھانے کا حکم دیتا ہے، غیر اللہ کی قسم کھانے سے روکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کی قسم کھائے گا وہ شرک کر رہا ہے۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، اس سے بھی منع کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے ایک بندہ اللہ کے علاوہ کو مؤثر بذات سمجھتا ہے۔ یہ بھی بہت سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مؤثر بذات نہیں ہے، ساری کی ساری چیزیں اسباب کے درجے میں۔ اگر ڈاکٹر ہماری بیماری کے لیے کوئی دوا لکھتا ہے تو اس کی دوائی کے اندر کوئی تاثر اور کوئی اثر نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ کوئی حکیم کوئی دوائی لکھتا ہے تو اس کے اندر اس وقت تک اثر نہیں پیدا ہو سکتا جب تک بارے الہ کا حکم نہ ہو۔ یہ اس لیے کہی جا رہی ہے کہ ہمارا یقین ایک اللہ پر آ جائے، ہمارے دل کے اندر عقیدہ توحید راسخ ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت؟ لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت وإن حررت. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے. ان تمام باتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کے اندر عقیدہ توحید بہت اہمیت کا حامل ہے. جو ہمارا بیسک اسٹرکچر ہے، جس کے اوپر ہمارے ایمان کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے، اگر وہی ڈھا دی جائے تو ہمارا ایمان اللہ کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہے. معزز بزرگوں اور دوستوں، عقیدہ توحید اللہ کے نزدیک قابل قبول کیوں ہے اور شرک اللہ کے نزدیک قابل قبول کیوں نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک آسان سی بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کو تعظیماً سجدہ کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. بطور تعظیم بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا. یہاں یہ بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کے علاوہ معبود کا درجہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا، حتیٰ کہ اپنے محبوب کو بھی وہ درجہ نہیں مل سکتا. ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دوست ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے بھائی بہن ہم سے محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کے نتیجے میں کسی کو معبود کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا. جس طریقے سے ہمارے محبوب والدین کو، بھائی بہن کو، دوست و احباب کو معبود کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک اسی طریقے سے ہماری مٹی کو بھی معبود کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. ایک گھر کے اندر ہمارے 4 بھائی رہتے ہیں. کیا کوئی بھائی اپنے بھائی سے سوال کر سکتا ہے کہ تمہیں کتنی محبت ہے اس گھر سے؟ ذرا بتلاؤ. یہ سوال کوئی کر سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے فطری محبت رکھی ہے والدین سے، دوست و احباب سے، بھائی بہن سے. ایسے ہی فطری محبت ایک وطن کے اندر رہنے والے کے لیے اس کے وطن کے متعلق رکھی. ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی محبت فطرتاً ہمارے دل کے اندر ڈالتے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ المکرمہ سے نکالا جا رہا تھا تو بار بار مکہ المکرمہ کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ اے مقدس سرزمین، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. وطن سے محبت کی تعلیم ہمیں ہمارے نبی سے ملی ہے، کسی اور کو ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں. مٹھی بھر قوم، مٹھی بھر لوگ چند اشعار کے ذریعے، چند سلوگن کے ذریعے یہ ثابت کر رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ اس ملک کی اقلیت کو اپنے ملک سے کتنی محبت ہے. وہ ان چند سلوگن پر ہماری محبت کو پرکھنا چاہتے ہیں. آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے. وندے ماترم کا مدعا اٹھایا گیا اور اس کے اوپر پارلیمنٹ جیسی اہم جگہ پر 10 گھنٹے اس پر بحث چلی.
چلی، ملک کے سارے برننگ ایشو کو بھلا دیا گیا، صرف ایک مدعے کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ کوئی مدعا اس ملک کے رہنے والوں کے لیے نہیں، صرف ایک مدعا، کس کو وطن سے محبت کا سرٹیفکیٹ بانٹا جائے، کس سے چھینا جائے، یہی فیصلے ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے، وندے ماترم مسلمانوں کو اس لیے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس سے ہمارے عقیدہ توحید پر ضرب لگ رہی ہے۔ وندے ماترم کا مطلب کیا؟ نقل کفر، کفر نباشا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں صرف نقل کر رہا ہوں، کفر کو کہہ نہیں رہا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں وندے ماترم۔ میں وندنا کرتا ہوں اپنی ماں کی، ماتر بھومی جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی ملک کو ماں کا درجہ دیا گیا اور اس ماں کی وندنا کا حکم دیا جا رہا ہے اس بند کے اندر۔ وندے ماترم یعنی میں وندنا کرتا ہوں اپنی ماں کی، میں محبت کرتا ہوں، میں تعظیم کرتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں۔ عبادت، تعظیم جس کو معبود کا درجہ دیا جائے، یہ مسلمانوں کو قابل قبول نہیں۔ ملک سے محبت ایک احساس کا نام ہے، ایک فطری چیز کا نام ہے، اس لیے اس ملک کی اقلیت کو آزمایا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کے لیے اپنا خون، اپنی جان، اپنا بلیدان دیا ہے۔ جو ہماری محبت کو آزمانا چاہتے ہیں اس ملک کے تئیں، ان کے آبا و اجداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھو اور ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ ان کے آبا و اجداد انگریزوں کی پشت پناہی میں مسلسل لگے ہوئے تھے، اور دوسری طرف ہمارے آبا و اجداد ملک سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے تھے۔ اس لیے چند سلوگن کے ذریعے، چند اشعار کے ذریعے سے اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کا امتحان نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اس ملک کا مسلمان انڈیا کو بائی چوائس سلیکٹ کیا ہے، بائی چانس یہاں پر نہیں رہ رہا ہے۔ بار بار پاکستان سے یہ آواز لگائی جا رہی تھی، آؤ ہم تمہارے لیے ایک نیا ملک قائم کر رہے ہیں، یہاں ہم سب مل کر رہتے ہیں، لیکن دلی کی جامع مسجد کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر کسی دیوانے نے کہا یہاں پر تمہارے آبا و اجداد کی نشانیاں ہیں، اس ملک کو چھوڑ کر کیوں اس نئے ملک کو آباد کرنے جا رہے ہیں۔ معزز دوستوں، اس ملک کے عوام کو ہم یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں رہنے والا مسلمان اس ملک کو پسند کیا ہے، اس ملک کو اختیار کیا ہے، اور اس ملک سے محبت اس کے لہو لہو میں، اس کے رگ رگ میں، اس کے ریشے ریشے میں پیوست ہے۔ اس کو کسی اشعار کے ذریعے، کسی سلوگن کے ذریعے سے اس کا امتحان نہیں لیا جا سکتا، اور اس کسوٹی پر اس کی محبت کو کبھی پرکھا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہمیں ان کفریہ کلمات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دل کے اندر عقیدت ہے، محبت ہے، لیکن اس کو دکھلانے کے لیے ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان کفریہ کلمات سے بچ کر اپنے عقیدہ توحید کو بچانے کی، اور اپنے ایمان کو اور اپنی عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔